خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں تاروں سے کرے باتیں اور ہمارے آج بہت ہی معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ قریشی صاحب۔ آپ نے اب تک ماشاءاللہ سے چند وریام، جیوا، خون کا قرض اور مولا جٹ جیسی ماشاءاللہ سے لاتعداد فلموں میں آپ نے کام کیا، مگر ان ساری فلموں میں آپ کو اپنا کیا ہوا خود کا بیسٹ کیریکٹر کون سا لگتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی ماں سے پوچھیں کہ جو آپ کے 4 بچے ہیں ان میں سے بیسٹ کون سا دیکھیے جی، جہاں جہاں کیریکٹر تھا میرا اور جو کچھ میں اپنے طور پہ جو بھی میری محنت ہوتی تھی، لیکن کچھ بعض ایسی بھی فلمیں کہ وہ فلاپ بھی ہوتی تھی، بی کلاس بھی جاتی تھی، لیکن کیریکٹر تو میرا پرفارمنس تو وہی ہے نا۔ ہاں، اور کیڑا بچہ جڑا پیسے کمان لگ پیا۔ ایک فلم تھی آگ، جاوید فاضل ڈائریکٹر تھے، کہنے لگا یار ریس صاحب اگر آپ ٹنڈ کروا دیں، میں نے کہا اوکے۔ وہیں تھائی لڑکیاں آتی تھیں، روزانہ ٹنڈ ہوتی تھی، اچھا روز ایک کلین شیپ روز کے لیے ہوتی تھی۔ وہ ٹینڈ لڑکیاں کرتی تھیں یا لڑکیوں کی وجہ سے؟ لڑکیاں کرتی تھی، مجھے بڑا مزہ آتا تھا۔ اچھا مصطفیٰ صاحب ان ایکٹرز میں سے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے ایز اے ہیرو بھی کام کیا، ایز اے ولن بھی کام کیا، اور اس کے بعد آپ کا جو سیکنڈ فیز ہے اگر میں بولوں تو اس میں آپ نے ایز اے فادر بھی کافی کیریکٹرز پرفارم کیے، تو اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور کون سا کیریکٹر ایز اے فادر جب آپ نے کیا تو آپ کے دل کے بڑے قریب آپ فیل کرتے ہیں؟ عمروں کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ جب نوجوانی پھر جوانی تھی تو ولن بھی کیا، ہیرو بھی کیا، گھوڑے بھی دوڑائے، فائٹیں بھی کیں، بڑا کچھ کام کیا۔ ظاہر ہے پھر جب ایک دور گزرتا ہے تو کئی ایکٹرز تو ہوتے ہیں جو کہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں دوسرے فیس میں، جیسے آپ نے خود کہا، جی کیونکہ شو مسٹ گو آن، پرفارمنس چلتی رہنی چاہیے۔ کیریکٹر رولز میں آ گیا۔ جی کیریکٹر رولز میں، اس میں میری کئی فلمیں ہیں جو کہ بڑی ہٹ بھی ہوئی ہیں۔ ان میں جیسے ایک سہاگن فلم تھی، ووٹی لے کے جانی ہے، اس میں تو کامیڈی بھی، آپ نے کامیڈی کی تھی اس میں یس میں نے کامیڈی بھی کی ہے۔ کامیڈی سے پہلے سوا جوڑا فلم تھی، سوا جوڑا فلم تھی۔ اچھا ویسے امیج ہمارا ذرا سیریس کیریکٹرز کا ہے، جی، لیکن آرٹسٹ جو ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو کیا آرٹسٹ کروں، ابھی بھی میں سیکھنے والوں میں سے ہیں، لیکن میں نے کامیڈی بھی کی ہے، ایسی کامیڈی کی ہے، بلکہ ایک میری فلم تھی عالی جا، اچھا اس میں تھرو آؤٹ میرا کامیڈی کا رول تھا کہ ایک لاہور کا کن ٹٹا کیریکٹر ہے جو کہیں قتل ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ساڈا ہی کم جے، اپنے تو پائلٹ میں قتل کی طرح، جب پولیس آتی ہے تو پھر چیخا مارتا ہے۔ ساری زندگی پیپلز پارٹی کے جیالے کے طور پر گزاری اور آخر میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ ایک نظریاتی آدمی کے لیے یہ چیلنج اتنا آسان نہیں ہوتا، تو یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا؟ خیر نظریہ تو پی ٹی آئی کا بھی ہے، لیکن میں نے آفیشلی جوائن نہیں کیا ہے۔ البتہ شروع میں عمران خان کی تعریف کی تھی اور حمایت کا اعلان ضرور کیا۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، بلا شبہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت تک میں جیا لا رہا اور بھرپور جیا لا رہا، بلکہ محترمہ نے مجھے چیئرمین پیپلز کلچرل ونگ بھی بنایا ہوا تھا۔ اس کے تحت ہم نے ہمارا کام تھا تھنک ٹینک قائم کرنا۔ کچھ عرصہ تو پیپلز پارٹی میں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی تو ہے لیکن قیادت کی سوچ میں فرق آ گیا، انہوں نے نہ قدر کی نہ اہمیت دی، تو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ تو آج بھی میں خاموش ہوں، پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں بولتا، اور پی ٹی آئی کے جو اچھے کام ہیں میں ان کی ضرور تعریف کرتا ہوں۔ عمران خان کو ٹائم ملنا چاہیے، اور اتنے سالوں کا بگڑا ہوا معاملہ جو ہے سلسلہ، اس کو ٹھیک کرنا وہ کوئی ایک رات میں نہیں ہوتا یا 5 مہینوں میں نہیں ہوتا، کم از کم اس کو 1 سال آپ دیکھیں۔ ہاں البتہ مجھے ایک اختلاف ضرور ہے پی ٹی آئی سے کہ 2-3 ایسے منسٹرز ہیں جو کچھ اوور ہو جاتے ہیں گفتگو میں۔ بالکل صحیح۔
ان کو گفتگو اپنے کیونکہ حکومت میں ہے اب، اور گفتگو میں شائستگی رکھے اور کام کریں. ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 20 ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ. ادھر لکھو. उसको लिखना नहीं आता. ਚਾਚਾ میں تو تینوں پہلے ہی جُتی تے لکھنا. اچھا جی، بیوی اور بھٹو صاحب کے ساتھ جو آپ کی یادیں ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجیے نا. کیا بات ہے جی، وہ پاکستان ہی نہیں، بر صغیر ہی نہیں، ایشیا کے بڑے لیڈرز تھے اور صحیح معنوں میں لیڈرز تھے. بھٹو صاحب تو جب تھے تو میں اسٹوڈنٹ تھا اور ریڈیو پر بھی ہم کام کرتے تھے. تو ایک بار حیدرآباد میں بھٹو صاحب آئے تو ریڈیو اتھارٹیز نے مجھے ان کی تقریر ریکارڈ کرنے کے لیے بھیجا. وہ تقریر ریکارڈ کی. تقریر میں بھٹو صاحب کچھ ایوب خان کا دور تھا اور ایوب خان صاحب کے کچھ جذبات میں نہ کچھ خلاف بات کر گئے. اچھا. ہاں، تو جب تک تقریب ختم ہوئی تو میں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ سر میں نے یہ آپ بات کہہ گئے ہیں، کوئی لفظ بھی کہہ گئے ہیں تو یہ میں ایڈٹ کر دوں گا. کہتا ہے نو، جو کہا ہے وہی آن ایئر جانا چاہیے. فنکاروں کے ساتھ تو اتنی قدر کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے. مجھے یاد ہے شہنشاہ ایران آئے تھے، وہ ہیلی کاپٹر میں المرتضیٰ لاڑکانہ میں جو بھٹو صاحب کی کوٹھی تھی، اچھا، وہاں لینڈ کیا. بھٹو صاحب نے اپنے لاڑکانہ کی اس کوٹھی میں آڈیٹوریم بھی بنایا ہوا تھا، ایک اسٹیج اور کوئی 8-10 کرسیاں پیچھے روز بنائی ہوئی تھی. ڈنر کے بعد موسیقی کا پروگرام تھا. اچھا. ہم بھی انوائٹ تھے، میں میری بیوی تب سندھ کی بہت بڑی سنگر تھی، ڈرامے بھی کرتی تھی، لیکن تب میری بیوی نہیں تھی. اچھا. ہاں، لیکن ابھی یہ جو بات کر رہا ہوں اس میں تو شادی ہو چکی تھی میری. اچھا. بھٹو صاحب خود پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آتا تھا کہ روبینہ کو آنا چاہیے. آہا. روبینہ یہ بھی بچی میری چھوٹی تھی تو وہ نہیں نکلتی تھی، نہیں جاتی تھی، لیکن بھٹو صاحب کے لیے بچی کو نوکرانی کے سپرد کر کے تو گئی. اچھا. تو ہم دونوں گئے تھے. ٹھیک ہے. اب روبینہ تو اسٹیج کے پیچھے کھڑی ہے، اپنے اس کا انتظار کر رہی ہے اپنے آئٹم کا، پرفارمنس کا. میں کوئی تیسری یا چوتھی روز میں پیچھے بھٹو صاحب کے میں کھڑا تھا. لاہور سے آرٹس کاؤنسل سے لڑکیاں، ڈانسرس لڑکیاں، طائفہ حنیف رامے نے بھیجا تھا. ٹھیک ہے. حنیف رامے چیف منسٹر تھے. یہ تاریخ ہے، آنکھوں دیکھی. اور ساتھ میرے سید عابد علی شاہ صاحب ہوتے تھے ڈائریکٹر جنرل آرٹس کاؤنسل کے، وہ لے کر گئے تھے. چونکہ جلدی میں آئے تھے، ایمرجنسی یہ سلسلہ تھا، تو وہ لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں تو بھٹو صاحب ناراض ہو گئے. ان کو کہا کہ بس کرو. اردو میں بھی بات کر رہے تھے، انگریزی میں بھی بات کر رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہیں، یو آر ناٹ پراپرلی ڈریسڈ. تم لوگوں کے قدم پاؤں جو ہیں وہ ترتیب میں نہیں ہیں اور ردم میں نہیں ہو تم. بلکہ ان کو کہتے ہیں لڑکیوں کو کہ یہ جو تم کر رہی ہو یہ دس از ناٹ لیوا، یہ لیوا نہیں ہے. لیوا جانتے ہیں کیا ہے؟ کراچی میں لیاری والوں کا ڈانس ہے. ہاں جی. پورے اس آڈیٹوریم میں نا خاموشی چھا گئی. جتنے بھی منسٹرز وغیرہ تھے وہ بھٹو صاحب کی نظروں سے دور ہو گئے. اور اس کے بعد بھٹو صاحب سمجھ گئے کہ میری وجہ سے یہ ہوا ہے. وہ لڑکیاں تو واپس چلی گئیں. اس کے بعد میری بیوی روبینہ کا نام اناؤنس ہوا تو بھٹو صاحب اسٹارٹیڈ کلیپنگ تاکہ اس تک کلیپ کی آواز پڑے اور اس کا حوصلہ ہو. کیونکہ یہ بات جو ہو چکی بہت اچھے، اس سے وہ منہ ٹوٹ جائے پیچھے والا. اس نے پھر جو کلام گایا، لال میری پت رکھیو دھمال ان پرشن. اچھا. پرشن میں ترجمہ کر کے نا اس کو اسی دھن میں. ویری نائس، ویری نائس. شہنشاہ ایران فارسی تھے. وہ ایسا جمع، ایسا ٹکا کہ ماحول بڑا سازگار ہو گیا. کیا بات ہے. بہت اچھا ہو گیا. بلکہ وہ ایک ایٹم دے کر واپس جانے لگی تو بھٹو صاحب نے کہا ادھی رانو بدھایو. ادھی بہن کو کہتے ہیں. ہاں، رانو بدھایو. رانو سندھی راگ ہے. اچھا. اس کی صنف ہے. اسی پروگرام میں ممتاز بھٹو صاحب
स्टेज के पीछे 2 डांसर्स ले आए थे कराची से। कराची में एक होटल हुआ करता था, एक सिलसर होटल, जिसमें कैबरे डांस होता था, फॉरेनर्स डांसर्स होती थी। खालिद खरल साहब थे डीसी लाड़काना के, जो कि ये मुंतजिम थे इस सारे प्रोग्राम के। बाद में वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं बीबी के दौर में। जी हाँ, पहले वो भुट्टो साहब के दौर में डीसी थे लाड़काना के। अच्छा। और भुट्टो साहब के फेवरेट डीसी थे। तो वो बार बार आते थे, भुट्टो साहब को कान में कुछ कहते थे और भुट्टो साहब इनकार करते थे। एक बार, 2 बार, तीसरी बार फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या आप कह रहे हैं और क्या इनकार कर रहे हैं? कहने लगा यार वो मुमताज़ भुट्टो साहब इस तरह डांसर्स लाए हैं, वो परफॉर्म करना चाहती हैं और भुट्टो साहब इजाज़त नहीं दे रहे। तो मैंने कहा क्यों नहीं दे रहे? कहते हैं वो कहते हैं कि मैं अपने फनकारों को सुनवाऊंगा, जो मेरे लोकल हैं, जो फोक जो कल्चरल। क्या बात है सर,